نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وجود ذلجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، حضرت کی سلامتی، حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور بالخصوص شیعیان پارا چنار کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میثم علی ابن محمد مونس مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ
صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہود بنی اسرائیل کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، قرآن مجید کی روش یہ ہے، قرآن کبھی کبھی کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے۔ کہا دروازے سے لیکن سنانا کسے مقصد ہے؟ دیوار کو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے، ان اشرکت لیحبطن عملک، اے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو نابود کر دیں گے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بات رکھی، اللہ کبھی کبھی کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رسول سے رہا ہے، کہہ رسول سے رہا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ خطاب در حقیقت رسول سے نہیں ہے، وہ رسول کہ جس نے پوری زندگی کلمہ لا الہ الا اللہ کی ترویج میں لگا دی ہو، اس کے اندر شرک کا کوئی احتمال پایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ یہاں پیغام دینا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے نزدیک شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو نابود کر دیں گے۔ خطاب رسول سے ہے لیکن سنانا مقصد ہمیں اور آپ کو۔ اللہ گویا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے نزدیک شرک کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ رسول جسے ہم نے رسول بنا کے بھیجا اگر یہ بھی شرک کرے تو ہم اس کے عمل کو نابود کر دیں گے، تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ قرآن کی ایک روش ہے، قرآن کی ایک روش ہے۔ خلاصہ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ جناب والا دار آخرت جنت ہمارے لیے بنی، یہ خوشبو ہمارے لیے بنی، یہ حوریں ہمارے لیے پیدا کی گئیں، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ کہو کہ جناب والا وہاں جب سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں جانے کے بعد مثال کے طور پہ سب کچھ ہمارے لیے ہوگا، جنت ہمارے لیے ہوگی، چشمے ہمارے لیے ہوں گے، حوریں ہمارے لیے ہوں گی، جس حساب سے اپنے منہ سے یہ ساری باتیں ہم کہتے رہتے ہیں، اگر ان باتوں پہ تمہیں یقین ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہے، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔ گویا یہاں پہ خدا ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ میں تھوڑی سی مختصر مقدمتاً گفتگو کروں گا، پھر انشاءاللہ جو باتیں آپ حضرات تک پہنچانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب کی مجلس کی روش تھوڑی مختلف ہوتی ہے دوسری مجلسوں سے، اور اکثر میں یہ جملے کہتا رہتا ہوں، ایصال ثواب کی مجلس اور اس مجلس میں موت کا تذکرہ در حقیقت وہ جو ہمارے اندر کبھی کبھی فرعونیت جاگنے لگتی ہے، اس فرعونیت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ جو گھمنڈ و غرور و تکبر، انانیت ہمارے اندر جاگنے لگتی ہے، جب گاہی بگاہی ہم کسی مرنے والے کی خبر سنتے ہیں تو تھوڑا بہت گھبرا جاتے ہیں کہ جناب کچھ بھی کر لو نتیجہ یہی ہوگا جو فلاں صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو ایصال ثواب کی مجلس میں موت کا تذکرہ در حقیقت ہمارے اندر کی فرعونیت کو مارتا ہے۔ اور میں اکثر یہ جملے کہتا رہتا ہوں، ہر انسان کے اندر فرعونیت پائی جاتی ہے، بس مصر الگ الگ ہے۔ بھئی اس فرعون کا مصر وہ تھا، ہمارے اندر کی فرعونیت میں کسی کے لیے مصر اس کی زوجہ ہے، کسی کے لیے مصر اس کے پڑوسی ہیں، کسی کے لیے مصر اس کے سگے بھائی ہیں۔ مصر الگ الگ ہے، وگرنہ فرعونیت ہر انسان میں تھوڑی بہت پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ موت کا تذکرہ در حقیقت ہمارے اندر پنپنے والی فرعونیت کو کم کرتا ہے، اور بار بار تذکر دیتا ہے کہ جناب
تمہیں کوئی 500 سال یا 1000 سال کی زندگی نصیب نہیں ہوگی, تمہاری بھی موت 85, 90 اور 100 سال کے اندر ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ تمام چیزیں, بالخصوص موت کا تذکرہ, ہمارے اندر کی فرعونیت, گھمنڈ, غرور, تکبر کو کم کرتا ہے. تو لہٰذا ایصال ثواب کی مجلسوں کی روش دوسری مجلسوں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. خلاصہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, با تقوی ہیں, پرہیزگار ہیں, آپ کو اپنے عمل پہ غرور ہے, آپ کو اپنے عمل پہ یقین ہے, تو فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کرو. گویا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ موت سے وہ نہیں ڈرتا جس کا دامن پاک و صاف ہو, ڈرتا وہ ہے کہ جس کے دامن میں داغ ہو. جس کے دامن میں داغ ہو وہ موت سے ڈرتا ہے, جس کے دامن میں داغ نہ ہو وہ موت سے نہیں ڈرتا. اچھا جناب, اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو مرنا ہے. یہ حتمی و حکمی فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے, حتمی و حکمی فیصلہ. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتے رہتا ہوں, اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے موت. موت بہت بڑی نعمت ہے. تھوڑا سا تذکر دلاؤں, خدا کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو چاروں طرف طغیانیت ہی طغیانیت ہوتی. اما جب 60 سال کی زندگی میں انسان سب کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے, ذرا تصور کریں اگر موت کا فلسفہ نہ ہوتا تو عالم کیا ہوتا. جب 60 سال کی زندگی میں انسان ہزاروں کروڑوں اور بلینز آف ڈالر کی پراپرٹیاں جمع کر لیتا ہے 60 سال کی زندگی کے لیے, اگر موت کا فلسفہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. موت کا فلسفہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, چاروں طرف طغیانیت ہوتی. تو موت کا فلسفہ اور موت کا آنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. موت اگر نہ ہوتی تو چاروں طرف فساد ہی فساد ہوتے. موت در حقیقت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. موت سے ڈرتا وہ ہے, گھبراتا وہ ہے کہ جس کا دامن ناپاک ہو, جس کے دامن میں داغ ہو, وہ ہمیشہ موت سے ڈرتا رہتا ہے. لیکن جسے یقین ہو, جس کا یقین مضبوط ہو, جس کا عقیدہ مضبوط ہو, جس کا بلیف مضبوط ہو, اسے موت سے ڈر نہیں لگتا. موت سے ڈر نہیں لگتا. پوری دنیا موت سے ڈرتی ہے. یقیناً موت ڈراؤنی ہے, گھبراہٹ پیدا کرتی ہے. ذرا تصور کریں وہ قبر کا اندھیرا, کبھی کسی نے آزمایا ہو تو سلام ہے, نہیں آزمایا ہو تو آزما لیجئے گا. جب قبر کبھی کسی کی بنتی ہو, قبر میں 5 منٹ لیٹ جائیے, لیٹیے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیٹیے, آسان سی چیز ہے. ایک تصور کے لیے 5 منٹ لیٹیے, اور لیٹنے کے بعد سامنے کی طرف دیکھیے, آپ کو آس پاس کوئی آدمی نظر نہ آتی ہوں. شاید وہ تھوڑی دیر کا لیٹنا بہت ساری چیزیں ہمارے اندر بدل سکتا ہے. آزمائیے. وہ قبر کا اندھیرا, وہ وحشت طریق, قلت الزاد, وہ فشار قبر کا ہونا, منکر و نکیر کا سوال و جواب کرنا. ذرا تصور کریں یہ قبر کا ہولناک منظر. موت ڈراؤنی ہے, موت ڈر پیدا کرتی ہے, موت خوف پیدا کرتی ہے. اور موت کے خوف کے لیے بس اتنا کافی, یہ جو بڑے بڑے ترنم خاں 70-80 سال کے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں قبلہ ہمیں موت نہیں آ رہی ہے, ہمیں موت نہیں آ رہی, ہم چاہتے ہیں مر جائیں. میں احترام کر رہا ہوں, ہم چاہتے ہیں قبلہ مر جائیں لیکن ہمیں موت ہی نہیں آ رہی ہے. وہ زبان سے کہتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ پریشان ہو چکے ہوتے ہیں, اریٹیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, وہ زبان سے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں موت آ جائے. لیکن ان کے سامنے بھی ایک سانپ آ جائے تو وہ کپڑے اتار کے بھاگ پڑیں گے, کیونکہ موت کی حقیقت ہی خوف ہے. اور اس کے لیے میرے خیال سے اتنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جناب موسیٰ کے قصہ اگر ذہنوں میں ہو, ملک الموت حضرت موسیٰ کی خدمت میں آئے, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہاں چلے بھائی, ہمیں نہیں مرنا ہے, ہمیں نہیں مرنا ہے. جناب موسیٰ کو پھر وہ قبر میں لٹایا گیا, وہ کھڑکی کھولی گئی, جنت دکھائی گئی, بتایا گیا کہ موت کے بعد کتنی بہترین زندگی ہے. تب حضرت موسیٰ تیار ہوئے. خلاصہ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے, گھبراتا ہے. میں نے کہا تھا نا, بات صرف یقین کی ہے. یقین تمہارا جتنا مضبوط ہوگا, موت سے اتنی ہی دوستی بڑھتی چلی جائے گی.
خدا کی قسم موت گھبراہٹ والی ہے، ڈر والی ہے، خوف پیدا کرتی ہے، لیکن مولا کے ایک جملے نے یقین اتنا دلا دیا کہ آنکھیں بند کر کے ہم موت کا استقبال کرتے ہیں۔ بھئی نام علی پہ مرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار؟ نام حسین پہ مرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار؟ مولا نے فرمایا سنو، موت ڈراؤنی ہے، موت گھبراہٹ پیدا کرتی ہے، لیکن مولا کا ایک جملہ ہمارے یقین و اطمینان کے لیے کافی۔ مولا نے حارث حمدانی کی طرف خطاب کیا کہ سنو یا حار حمدان من یمت یرانی، تم میں سے جو مرے گا مولا کا دیدار کرے گا۔ یا حار حمدان من یمت یرانی، تم میں سے جو مرے گا وہ اپنے مولا کا دیدار کرے گا۔ مولا کے دیدار پہ یقین ہے یا نہیں؟ مولا کے دیدار پہ یقین ہوگا تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا سے ڈرے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں۔ موت سے ڈرتا وہ ہے، گھبراتا وہ ہے کہ جس کا دامن پاک نہ ہو، جس کا دامن پاک ہو، جس کے دامن میں کوئی داغ نہ ہو، وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ منتہا میری ان تمام باتوں سے یہ بھی نہ سوچے کہ جناب موت کی تمنا کرنا اچھی بات ہے۔ حضرت کی خدمت میں ایک صاحب آئے، آنے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ اتأذن اتمنى بالموت، کیا اجازت فرماتی ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ رسول گرامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتأذن اتمنى بالموت، کیا موت کی تمنا کرنا صحیح ہے؟ کیا اجازت ہے میں موت کی تمنا کروں؟ حضرت نے فرمایا لا، موت کی تمنا صحیح نہیں ہے، موت کی تمنا صحیح نہیں ہے۔ هذا سفر طویل، یہ بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ دیکھیں ڈرنا اور بات ہے، تمنا کرنا اور بات ہے۔ بات یہاں یہ ہے کہ موت سے ڈرتا وہ نہیں کہ جس کا ایمان مضبوط ہو، لیکن تمنا ضروری نہیں ہے۔ آپ دعا کریں پروردگارہ مجھے لمبی زندگی دے، میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں، میں زیادہ سے زیادہ خیرات کروں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کروں، زیادہ سے زیادہ تبلیغ دین کروں، یہ آپ دعا کریں، لیکن موت سے گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں۔ حضرت کے پاس آئے کہ کیا اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، هذا سفر طویل، ایک بہت طولانی سفر ہے، بہت طولانی سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، اس کے لیے انتظام کرو۔ جتنے دن اللہ تمہیں اس دنیا میں دے رہا ہے اس سفر کے انتظام میں گزارو، سفر بہت لمبا ہے۔ معاویہ نے زرار کو بلایا، زرار مولا کا عاشق، کہ زرار علی بہت چالاک ہیں، علی بہت ہوشیار ہیں، علی نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ زرار سے۔ کیسا دھوکا علی نے کیا کہ زرار دیکھو تمہارے دو جوان ہٹے کٹے بیٹے تھے، صفین میں علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا، تمہارے بیٹوں کو مروا ڈالا۔ علی نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا۔ کون؟ زرار، عاشق امام علی۔ معاویہ نے جیسے یہ جملے کہے زرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زرار کی آنکھوں میں آنسو۔ معاویہ کی طرف خطاب کیا کہ نہیں، علی نے میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے علی کے ساتھ کوتاہی کی۔ کہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ میں نے کوتاہی یہ کی کہ میرے ہوتے ہوئے علی کو اپنے بیٹے بھیجنے پڑے، میرے ہوتے ہوئے علی کو اپنے بیٹے بھیجنے پڑے۔ یہ زرار کی محبت تھی علی ابن ابی طالب سے۔ خلاصہ معاویہ نے کہا زرار علی کے فضائل بیان کرو، میں کسی دوسرے موضوع پہ نہیں جا رہا ہوں، اسی موضوع پہ ہوں، علی کے فضائل بیان کرو۔ معاویہ نے زور ڈالا، زرار نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو سنیے۔ امیر المؤمنین کی کچھ صفات بیان فرمائیں، اور بیان کرنے کے بعد زرار نے فرمایا کہ میں راتوں میں علی کو یہ کہتے ہمیشہ سنتا تھا۔ امیر المؤمنین نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ یہ دیکھیں
موت کے بعد کا سفر کتنا سخت ہے. ہمارے 2013-14 میں حاج باقر عالم الہدا مختلف کتابوں کے مصنف ایک مجلس میں جملہ فرما رہے تھے کہ بعض جوان میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے قبلہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ ہوتا ہے ہمارے درمیان بھی کہا جاتا ہے میاں تم اپنی قبر کا حال جانو, ہم اپنی قبر کا حال, جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. عالم الہدا صاحب بڑے سنجیدہ اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے. بڑا آسان و ہلکا سا جملہ ہے لیکن سوچنے والا, غور و تدبر کرنے والا جملہ ہے. کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ جناب جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہتے تھے پسر جان, میرے بیٹے, میرے بچے, کاش ایسا ہی ہوتا جیسا تم فرما رہے ہو, کاش ایسا ہی ہوتا جیسا تم فرما رہے ہو. مسئلہ تو یہی ہے کہ قبر میں جو ہوگا وہی تو دیکھا نہیں جائے گا. قبر میں جو ہوگا وہی تو نہیں دیکھا جائے گا. کوئی بازگشت نہیں ہے جب تک اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے, پیر دیے, ابھی تمہارے اختیار میں, ابھی ہمارے اختیار میں, یہ آنکھیں میری اختیار میں, زبان میرے اختیار میں. لیکن جیسے ہی روح قبض ہوئی, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, ان سے کہہ دو تمہیں وہ ملک موت قبض کرے گا, تمہاری روح چھینے گا, قبض کرے گا, جسے تمہارے لیے موکل کیا گیا, جسے تمہارے لیے قرار دیا گیا. ثم الی ربکم ترجعون, پھر وہ تمہاری روح کو اپنے پاس رکھے گا یہاں تک کہ اس روح کو تمہارے رب کی طرف پلٹا دے گا. یہ ایک دقیق موضوع ہے, انشاءاللہ میں اس موضوع میں انٹر ہوں گا انشاءاللہ. اس آیت کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. زرار نے فرمایا کہ میں راتوں میں علی ابن ابی طالب کے دہن مبارک سے یہ جملے سنا کرتا تھا. مولا روتے تھے, فرماتے تھے آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق, کہ افسوس, آہ, یہ صدا, یہ آہ کب بلند ہوتی ہے؟ عربی میں کہتے ہیں انا, آہ, یہ شدید درد, شدید تکلیف, شدید غم کے عالم میں صدا یہ آہ بلند ہوتی ہے. آہ من قلت الزاد, کہ افسوس زیادہ سفر کم ہے, زیادہ سفر کم ہے. بعد الطریق, راستہ بہت لمبا ہے. وہ وحشت الطریق, راستے میں بڑی وحشتیں ہیں, بڑے امتحانات ہیں. یقیناً حضرت امیر کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. ہرگز مولا اپنی طرف خطاب نہیں فرما رہے, مولا بتانا چاہ رہے ہیں, مولا اس سفر کی عظمت سمجھانا چاہ رہے ہیں, گویا ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. جس طرح سے دعائے کمیل کے جملات حضرت امیر سے کمیل بن زیاد نے نقل کیے, در حقیقت مولا تعلیم دے رہے ہیں کہ اس طرح سے دعا مانگو. یہ حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے. مولا ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ سفر کتنا لمبا ہے. یقیناً اہل بیت اطہار ہم سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت اطہار ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن یہ کس سفر کی بات ہو رہی ہے, اس بات کو بھی یاد رکھیے گا. یہ کس سفر کی بات ہو رہی ہے؟ جب تک اللہ نے ہاتھ, پیر, کان, ناک ہمیں دیے اور ہمارے اختیار میں دیے, تب تک ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں راہ خدا میں استعمال کریں, اس سے پہلے کہ وہ تمام چیزیں ہم سے اور آپ سے چھین لی جائیں. جتنا دامن مضبوط ہوگا, جتنا دامن پاک ہوگا, اتنا ہی آخرت کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی. اگر آپ کو راتوں میں گندے سے خیالات آئیں, موت سے ڈر لگنے لگے اور یہ سوچنے لگیں کہ جناب کل ہم بھی چلے جائیں گے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, اور ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگیں, تو ضرور اپنے نامہ اعمال پہ تھوڑا سا غور بڑھا دیں. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, مجھے بھی ڈر لگتا ہے. میں بھی کبھی کبھی رات میں سوچتا ہوں کہ جناب اتنے سال گزر گئے, اتنے اور رہ گئے, اتنے کے بعد پھر چلے جانا ہے. ہر انسان کے ساتھ ہے. لیکن اس صورت میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اس صورت میں میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنے نامہ اعمال پہ, میں اپنے کردار پہ ایک نظر ڈالنا شروع کروں کہ آخر مجھے ڈر کیوں لگ رہا ہے. آخرت سے ڈر نہیں ہونا چاہیے,
آخرت ایک بہترین مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا دامن پاک ہو۔ رسول کرام ایک بڑی زبردست مثال دیتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک بچہ ماں کے شکم میں 9 مہینے رہتا ہے۔ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کی نظر میں ماں کے شکم سے اچھی جگہ تو کوئی نہیں ہے، ماں کے شکم سے اچھی جگہ کوئی نہیں۔ روایت ہے، عربی الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن روایت ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ماں کے شکم سے مانوس ہو جاتا ہے، لیکن جب شکم مادر سے باہر آتا ہے پھر دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے، لائٹیں دیکھتا ہے، چمک دھمک دیکھتا ہے، بہترین درخت دیکھتا ہے، مختلف جانور دیکھتا ہے، مختلف ہوائیں دیکھتا ہے، مختلف موسم دیکھتا ہے، کبھی بارشیں دیکھتا ہے، کبھی برف کا گرنا دیکھتا ہے، خوبصورت پہاڑ دیکھتا ہے، لمبے لمبے درخت دیکھتا ہے، بہترین پھل دیکھتا ہے، بہترین غذائیں دیکھتا ہے۔ جب تک یہ شکم مادر میں تھا اس کی نظر میں کیا تھا؟ اس کی نظر میں یہی کہ جناب شکم مادر سے بڑھیا جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب شکم مادر سے نکلتا ہے تو پہلی مرتبہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے کہ جناب ماں نے اپنے شکم سے باہر نکال دیا، کتنی اچھی جگہ پہ تھے، کتنی بری جگہ پہ آ گئے، روتا ہے۔ لیکن جب اسے دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے پھر اس سے کہو گے جناب جاؤ ماں کے شکم میں، جاؤ ماں کے، روایت ہے کہ اسے زور ڈالو کہ ماں کے شکم میں پلٹ جاؤ، وہ ماں کے شکم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک ماں کے شکم میں تھا وہ یہ تصور کرتا تھا کہ جناب اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے، اس کے باہر جاؤں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کہ ٹھیک ویسے ہی مومن کے لیے یہ دنیا ہے، جب تک دنیا میں رہتا ہے تو شاید یہ خیال کرے کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آخرت کے سفر پہ چلتا ہے پھر دنیا کی طرف پلٹنے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن جب اسی دنیا میں آخرت کا کوئی اندازہ کروا دے، آخرت بتا دے، تو اسی دنیا میں اس آخرت سے دوستی ہو جاتی ہے اور اس کا خوف کہ جسے موت کہا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے جب انسان آخرت سے مانوس ہو جاتا ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ترجعون۔ اللہ نے ہاتھ ابھی ہمارے اختیار میں دیے، جب ہماری روح قبض ہوگی ہاتھ، پیر، ناک، منہ کس کے اختیار میں؟ حضرت اسرائیل۔ اچھا یہ نکتہ بھی آ گیا، بیان کرتا چلوں۔ ہمارے یہاں حضرت اسرائیل کا مذاق اڑایا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ حضرت اسرائیل کا، ملک الموت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ روایتیں انہی گنہگار آنکھوں سے میں نے روایتیں پڑھی، زیارتوں پہ جاؤ تو حضرت اسرائیل کی نیابت میں نمازیں پڑھو، جو عمل کرو حضرت اسرائیل کو عمل خیر میں شریک کرو، حضرت اسرائیل کو شریک کرو، حضرت اسرائیل کا نام ادب سے لو، احترام سے لو۔ حضرت اسرائیل اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے۔ خلاصہ ملک الموت کے حوالے سے مذاق نہ کرو، اور پھر اگر اپنے انداز میں کہوں مذاق کرو گے تو پچھتاؤ گے، آئیں گے یہی روح قبض کرنے کے لیے۔ ملک الموت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب تک اللہ نے اعضاء و جوارح ہمارے کنٹرول میں دیے ہیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان اعضاء و جوارح کو راہ خدا میں استعمال کریں۔ یقیناً ہمارا یقین ہے، بس میں آ گیا اسی بحث پہ جو مجھے بیان کرنا تھا آپ حضرات کی خدمت میں۔ یقیناً اہل بیت اطہار ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارا عقیدہ ہے اور محکم عقیدہ ہے، اتنا محکم عقیدہ ہے کہ ہم اپنے ایک جوان 18 سالہ بچے کو اہل بیت کی شخصیت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عقیدہ ہمارا اتنا مضبوط ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور کیوں نہ قربان کریں بھائی، راز ہیں، مصلحتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے جناب آپ اپنے بچے کو جناب علی اکبر کی جوانی پہ قربان کر رہے ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، قربان کرنے والے آج بھی قربان کر رہے ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، جذباتی جملے نہیں ہیں۔ اہل بیت پہ قربان بھائی ریزن ہے، وجہ ہے۔ آپ کے حضرت سلمہ کہاں گئے؟ مثال کے طور پہ حضرت الف، حضرت بے، حضرت تے، کون ہے؟ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک،
آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عینی، آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت الف، حضرت فرزند، حضرت بیٹے. کیوں ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کے ازواج پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ وجہ ہے، ریزن ہے. آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کتنی دیر تک ہے، کہاں تک ہے؟ میں لاجیکل باتیں کر رہا ہوں، کہاں تک ساتھ ہے؟ ایک زمانے میں تھا، ہم لوگ کہا کرتے تھے قبر تک. اب تو اس میں بھی شک ہے، اب تو اس میں بھی شک ہے. بچہ ہوا، شادی ہوئی، سیٹل ہو گئے، والدین کس عذاب کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، کس عذاب کے ساتھ. اور خاص کر کے یہ نقطہ بھی میں اضافہ کرتا چلوں، بعض افراد کی مینٹالٹی یہ بن چکی ہے کہ والدین کو پیسوں کی نیڈ ہے اور پیسہ بھیجتے رہو جناب وہ خوش ہیں. جناب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو آپ کا ایک دست مبارک، جو آپ کا ایک ہاتھ جب والدین کے بازو پہ پڑتا ہے، جو اس میں بوسٹ والی طاقت ہے، وہ آپ کے 10 کروڑ میں طاقت نہیں ہے. اس میں جو طاقت ہے وہ آپ کے کروڑوں میں طاقت نہیں ہے. خدا را مجھے وہ افراد، ہمارے علماء، ہمارے دوستان کے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، جب بھی میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، ان کی ایک نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے، ایک نصیحت: جب تک والدین زندہ ہیں کوشش کرو زیادہ وقت اور ٹائم اپنے والدین کے ساتھ گزارو، زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارو. خلاصہ میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، جو موضوع میں نے شروع کیا تھا انشاءاللہ اسی پہ ختم ہونے کی کوشش کروں گا. موت ڈراؤنی گھبراہٹ پیدا کرنے والی. آپ کا جو بیٹا زندگی میں کہاں تک کام آئے گا، کہاں تک کام آئے گا؟ ماشاءاللہ سے اکثر صاحب اولاد تشریف فرمائے، آپ کا بیٹا جائے گا، کفن دے دے گا، غسل کر دے گا، دفنا دے گا، ختم معاملہ، ختم. کون ہے یہ آپ کے؟ حضرت فرزند، حضرت بیٹا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ آپ کی اس دنیا کی زینت ہوا کرتے تھے. آپ کے فرزند زینت تھے آپ کے لیے. اچھا جی، دفنا دیا، چلے گئے. روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہمارے ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وہ دن کہ جس دن بیٹا اپنے باپ سے فرار کرے گا، باپ اپنے بیٹے سے فرار کرے گا. کتنی محبت تھی بیٹے سے، سب کچھ بیٹے کے لیے قربان. اما جناب سنیے، ایک 40 45 اور 50 اور 55 اور 60 سال کے باپ کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ کیا خواہشات ہیں؟ کوئی خواہشات نہیں ہوتی. ہم نے بھی دیکھے والدین، ہم نے بھی دوسروں کے والدین دیکھے، ہم نے بھی 50 55 60 سال کے لوگوں کو دیکھا، دنیا بھر میں دیکھا. کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ کوئی خواہشات نہیں ہوتی. بیٹا اگر ایک جوڑا لے کے آ جائے تو والدین پہن لیں، وگرنہ اپنے آپ سے خریدنے بھی نہیں جاتے. ان کی خواہش ہوتی ہے بیٹے کو اچھی گاڑی دلوانا. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر سال جیسے آئی فون نیا لانچ ہو فوراً بیٹے کے لیے پرچیز کرنا. یہ ان کی خواہش ہوتی ہے. بیوی کے لیے بہترین زیورات کا انتظام کرنا، یہ ایک 45 50 اور 55 سال کے انسان کی خواہش ہے. اور تھوڑا سا ایک جملہ سخت استعمال کروں، 50 55 سال کی عمر میں جو سرکاری دفتروں میں گھوس لے رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں لے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں لے رہے ہیں. جو لے رہے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اپنے لیے نہیں لے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں لے رہے ہیں. کس لیے؟ ہاں بیوی کی ڈیمانڈ تھی، ڈیمانڈ بیوی کی ہے. حرام میں ہاتھوں کو اپنے ملوث کر رہے ہیں. ڈیمانڈ حضرت بیٹے کی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے. ہاتھ گناہوں میں کون ملوث کر رہا ہے؟ ایک 45 50 55 سال کا بیچارہ باپ اپنے ہاتھ گناہوں میں ملوث کر رہا ہے. اچھا کر لیا، مل گیا سکون، دلا دی مرسڈیز، دلا دی فارچونر، دلا دیے موبائل، کروا دیے بہترین یونیورسٹیز میں ایڈمیشن، ٹھیک ہے. روز محشر 2 رکعت نماز بیٹے صاحب کے پاس زیادہ ہے اور باپ صاحب کے پاس کم ہے. بیٹے صاحب کے پاس زیادہ اور باپ کے پاس کم. باپ کہے گا چلو کوئی بات نہیں، اپنے گھر کا بندہ ہے،
مینج ہو جائے گا معاملہ. نفسا نفسی کا عالم سمجھا رہا ہوں. پھر کہیے مزید دل سے کہ مولا نفسی و ہوائی، ہمارا وجود آپ پہ قربان ہو. پھر کہیے. بیٹے کے پاس بھاگتے ہوئے گئے، حضرت فرزند تمہارے پاس 2 رکعت زیادہ ہے، ہمارے پاس 2 رکعت کم ہے. ہاں تم تو جنت آلریڈی جا ہی رہے ہو، ہمیں دے دو ہم بھی چلے جائیں گے. بیٹا کہے گا والد صاحب اس 2 رکعت کی ویلیو بہت ہے، بہت ویلیو ہے. ان 2 رکعتوں کے ذریعے جنت میں ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا. میں نفسا نفسی کی اس عالم کو بطور مثال سمجھا رہا ہوں. ان 2 رکعت کے ذریعے جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں 2 رکعت نماز آپ کو دے دوں؟ باپ کہے گا ہاں بھول گئے، وہ فلاں پلاٹ ہم نے دلوایا تھا اب تو دے دو، فلاں گاڑی ہم نے دلوائی تھی اب تو دے دو، بہترین آئی فون ہم نے دلوائے تھے اب تو دے دو، بہترین تمہاری خواہشات ہم نے پوری کی اب تو دے دو، 2 کروڑ میں میاں تمہاری شادی کروائی تھی اب تو دے دو، اب تو دے دو. کہتے رہو اما اور یاد ہے یا نہیں 10 کروڑ اور 15 کروڑ کی سمپتی ہم تمہارے لیے چھوڑ کے آئے تھے اب تو دے دو، دے دو. کیا کرے گا بیٹا؟ دیکھو پتا ہے کہتے المجرب لا یجرب. آخرت میں کہ ان صاحب کو تم دنیا میں ہی آزما چکے تھے اب کیا آزمائیں، دنیا میں ہی آزما چکے تھے اب کیا آزمائیں. اسے کہا گیا نفسا نفسی کا عالم. نفسا نفسی کا عالم یعنی نفسی نفسی نفسی. ہر انسان چلائے گا نفسی، مائی سیلف مائی سیلف مائی سیلف، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. جناب علی پہ جان کیوں قربان کرتے ہو؟ حسین پہ جان کیوں قربان کرتے ہو؟ اپنے بچوں کو حسین کا صدقہ کیوں کرتے ہو؟ جناب اس لیے کرتے ہیں سارا عالم کھڑا ہوگا، بیٹا کھڑا ہوگا، بیوی کھڑی ہوگی، کہے گی نفسی نفسی نفسی. اہل بیت جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، فرمائیں گے شیعتی شیعتی شیعتی. ساری دنیا یہ آنکھ کی ٹھنڈک تھا بیٹا، آنکھ کی ٹھنڈک تھا. اس نے ساتھ نہیں دیا، لیکن واحد ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، ایک ذات ہے جو ہمارا ساتھ دے گی. تو کیوں نہ ہمارے بچے ان ازواج پہ قربان ہوں، کیوں نہ قربان ہوں. اور یہ دیکھیں مجھے اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے یہاں بیٹھے اکثریت یہ جملے اوپر دل سے نہیں بولتی. یہاں بیٹھی اکثریت یہ جملے اوپر دل سے نہیں بولتی. ہر معاملے میں تھوڑا بہت شک کا شکار ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ایسا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ایسا، لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بڑی جلدی یقین پہ پہنچ جاؤں گا کہ جناب یہ شیعوں کی فطرت ہے، یہ شیعوں کا یقین ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا بلیف ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے. خلاصہ جو شخصیات ہمارا اتنا ساتھ دیں دنیا میں، ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں اکثر یہ باتیں کہتا رہتا ہوں. والدین کا فرض ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک نیا ٹاپک میں نے چھیڑ دیا وہ بیٹے اور باپ کا رشتہ، تو مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو اس موضوع کو مکمل کر دوں. اور بیٹے بعد میں کھسیائیں نہیں کہ جناب تم نے تو پاکٹ منی بند کروا دی، ایسا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ والدین بڑے شفیق ہوتے، بڑا دل ہوتا ہے، بڑا کلیجہ ہوتا ہے. والد کی شفقت کا اندازہ خدا کی قسم تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا بیٹا نہ ہو. اور یہ موضوع اگر اتنا ایسا نہ ہوتا تو کربلا میں امام حسین علی اکبر سے نہ فرماتے کہ تم تب سمجھ پاؤ گے جب تمہارا اکبر جیسا بیٹا ہو. اس کے لیے باپ کا کلیجہ چاہیے، باپ کا کلیجہ چاہیے. ابھی باپ کا کلیجہ نہیں ہے، باپ کا کلیجہ جب آپ کے اندر آئے گا پھر اس کیفیت کو سمجھیں گے. آپ کتنا بھی دھتکاریں، کتنا بھی ٹارچر کریں والدین کو، لیکن والد کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے ہوں اور آپ کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلے، باپ پگھل جاتا ہے.
باپ پگھل جاتا ہے، باپ پگھل جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن والدین کا فریضہ کیا ہے؟ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کریں، یہ ہم پر واجب ہے۔ اولاد کو اچھی ایجوکیشن دیں، یہ ہم پہ واجب ہے۔ ایجوکیٹڈ بنائیں، پڑھائیں لکھائیں، کامیاب کریں، یہ ہم پر واجب و ضروری ہے۔ لیکن ذخیرہ اندوزی کرنا، سمپتیاں اکٹھا کرنا، کھیت کھلیان جمع کرنا اور بغیر اپنی گردن سے واجب ادا کیے ہوئے بیٹے کو دے کے چلا جانا، دنیا کے اگر بے وقوف لوگوں کی فہرست بنائی جائے گی تو سب سے پہلا نام حضرت کا ہوگا۔ سب سے پہلا نام ان حضرت کا ہوگا جنہوں نے مثال کے طور پہ 100 بیگھہ کھیتی، حج واجب تھا، حج نہیں کیا۔ 100 بیگھہ کھیتی، ہزاروں کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، زیارتیں نہیں کی، اپنے واجبات ادا نہیں کیے، خمس نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں دی، پڑوس میں بھائی بیچارہ سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، پڑا ہوا ہے، نہیں کچھ کیا، ذخیرہ اندوزی کرتے رہے، ذخیرہ اندوزی کرتے، اور آخر میں کیا ہوا؟ نپٹ گئے، چلے گئے، اور سمپتی کسے ملی؟ بیٹے کو مل گئی، بیٹے کو۔ اب آپ چلاتے رہیے، چیختے رہیے، آپ کو نہیں پتا قبر میں ایک مرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے نا، جو ہوتا ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا، جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتے، جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتے، لیکن جو قبروں کا حال جانتے ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں۔ جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو قبروں کا حال جانتے ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں۔ رسول گرامی تشریف فرماتے، صحابہ کرام رسول گرامی کے ارد گرد بیٹھے، فرمایا سنو سنو، اگر تمہیں پتا چل جائے تمہارا مردہ کتنا مظلوم، کتنا غریب، کتنا لاچار، کتنا بے بس ہے، تو تم اپنے مردے کی مظلومیت پر خون کے آنسو بہاؤ گے۔ جناب، مردے کی مظلومیت پہ اچھا کفن دے دیا، 1-1.5 لاکھ روپے 40ویں میں خرچ کر دیے، ہمارے ابا صاحب کو نیکیاں بہت مل گئی، نہیں پتا مظلومیت کا عالم کیا ہے، ایک مردے کی مظلومیت کا عالم کیا ہے۔ یہ جو سفر ہے، میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جنت کی ضمانت، کوئی شیعہ جہنمی نہیں ہوگا، ہر شیعہ جنت میں جائے گا، ہر شیعہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے جناب، 2 منٹ میں آگے کہہ دو فلاں صاحب آئے تھے، 2 جملوں میں جنت خریدوا کے چلے گئے، ہمیں فلاں صاحب نہیں، مولا خریدوا کے گئے ہیں۔ کہاں ہو تم، کہاں ہو؟ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد حضرت، اصول کافی کی روایت، حضرت تکیہ لگا کے بیٹھے تھے، چھٹے امام۔ ایک صاحب آئے کہ مولا آپ کے سارے شیعہ جنتی؟ کہ ہاں سارے شیعہ جنتی، حتیٰ 5۔ کہ اچھا، پھر کہ تعجب کر، مولا سارے شیعہ جنتی؟ کہ ہاں سارے شیعہ حتیٰ 4، یعنی 4 بھی نہیں بچیں گے۔ پھر جب بار بار، ناصبی تھا، دشمن تھا، کلیجہ جل رہا تھا، بار بار جب پوچھتے رہے، مولا نے تکیہ اٹھا کہ خدا کی قسم اس طرح سے ایک ایک شیعہ کو چن لیا جائے گا جس طرح سے پرندہ برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ لیکن 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 جنت کی ضمانت کس کے حوالے؟ جنت و جہنم کب ملے گا؟ کب ملے گا؟ جنت یا جہنم میں کب پہنچیں گے؟ قیامت ہے، قیامت ہے، حشر و نشر ہے، حساب و کتاب ہے، پھر جنت و جہنم کے فیصلے۔ مر گئے 100 سال پہلے، مر گئے آج، قیامت میں جانے کب ہوگی؟ تب تک کہاں رہو گے؟ مولا نے فرمایا وَمَا نَخَافُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْبَرْزَخ، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے سوائے برزخ کے، اپنے برزخ کی تیاریاں کر کے آؤ، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، صرف برزخ کا ڈر ہے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ 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 کسے کہتے ہیں؟ برزخ، برزخ کا عربی لغت میں اگر آپ جائیں لسان العرب میں تو برزخ لفظ ہے اور اس کا معنی ہے
الحاجز بین الشیئین، برزخ اسے کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان ہو. بینہما برزخ ولا یبغیان، قرآن مجید کی آیت ہے یہ نہیں. کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان کی چیز کو کہا جاتا ہے برزخ. ایک ہے دنیا، دوسری ہے آخرت. دنیا و آخرت کے درمیانی راستے کو کہا جاتا ہے برزخ، جسے کہا جاتا ہے سفر قبر. قبر ہی برزخ ہے، برزخ ہی قبر ہے. برزخ، مولانا نے فرمایا برزخ کی تیاری کرو، قیامت دور ہے. جتنی بھی شفاعتیں ہیں قیامت کے بارے میں کہ روز محشر جناب سیدہ شفاعت فرمائیں گی، امام شفاعت فرمائیں گے، حضرت امیر شفاعت فرمائیں گے، لیکن برزخ کی تیاریاں کر کے آؤ. استاد محترم سے ایک فارسی کا مقولہ ہے. استاد محترم سے پوچھا جناب برزخ کسے کہتے ہیں؟ کہ نہ تھا سید زیغام کہ ڈرو نہیں. پھر ایک جملہ تھا ان کا ایسے مذاق میں کہ برزخ پدرتون در میاد. حالانکہ فارسی کا بڑا اچھا مقولہ ہے. ہر مقولے کو اسی زبان میں جب آپ سنیں تو اس کا لطف الگ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جناب برزخ میں تمہیں تمہارے ابا یاد آ جائیں گے، تمہیں تمہارے ابا یاد آ جائیں گے اگر اردو میں کہا جائے. برزخ کا سفر لمبا ہے. یہ جو حضرت امیر نے فرمایا آہ من قلت الزاد، یہ برزخ کا تذکرہ ہے. یہ برزخ کا تذکرہ ہے. سفر بہت لمبا ہے، بہت طولانی سفر ہے. برزخ کی تیاریاں کرو. یہ جو رسول گرامی فرما رہے ہیں ھذا سفر طویل، یہ ایک لمبا سفر ہے. جب انسان لمبے سفر کے لیے جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ کو لکھنؤ جانا ہو تو کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ایک جوڑا کپڑا ہو چل دیے. لیکن آپ کو جانا ہو کربلا، آپ کو جانا ہو 1 سال کے لیے، آپ کو جانا ہو 2 سال کے لیے، تو اسی حساب سے انتظام کریں گے. جب ہمیں یہ پتا ہو کہ جناب آخرت تک کا یہ سفر بہت لمبا ہے تو ہمارا کیا فرض ہے؟ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرو جو چل بسے ہیں اس دنیا میں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو. میں کہتا ہوں بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کے لیے کوئی نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے، وگرنہ بیچارے پتہ نہیں کتنے بد قسمت مردے ہیں کہ جنہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، جنہیں ایصال کرنے والا کوئی نہیں ہے. بہت بد قسمت ہے وہ مردے جنہیں کچھ پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. مردوں کی مظلومیت ہے. رسول گرامی فرماتے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرماتے کہتے شب جمعہ یا یوم جمعہ مرد مومن کی روح کو آزاد کیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں ہر انسان کی روح کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، یہ بھی اکارڈنگ ٹو عمل کے حساب سے. کسی روح کو ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی، کسی کو مہینے میں، اور کسی کو اعیاد پہ چھوڑا جاتا ہے، عیدوں پہ. عید پہ لمبے گناہ کی فہرست زیادہ تھی تو لہٰذا عید کی چھٹی سے ملے گی مثلا. یہ بھی نہ سوچیں کہ جناب ہر جمعرات کو ہمیں چھوڑا جائے گا، یہ بھی عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خلاصہ رسول گرامی فرماتے ہیں مرد مومن کی روح کو شب جمعہ یا یوم جمعہ چھوڑا جاتا ہے. مرد مومن اپنے گھر پہ آتا ہے. کس گھر پہ آتا ہے؟ کس گھر پہ آتا ہے؟ اما اس گھر پہ آتا ہے کل تک جس گھر کا مالک ہوا کرتا تھا. اس گھر پہ آتا ہے کل تک جس کے حکم اس گھر میں چلا کرتے تھے. اس گھر پہ آتا ہے جس گھر کی ساری چابیاں کل تک جس کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی. اس گھر پہ آتا ہے جس کے سائن کے بغیر کوئی چیک پاس نہیں ہوا کرتی تھی. کروڑوں کے معاملات اس کی اجازت سے نہیں ہوتے تھے. اس گھر پہ آتا ہے. مرد مومن گھر پہ پہنچتا ہے، گھر کے آنگن میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے، اے میری بیٹیوں، ہم نے کتنی خدمتیں کی، ہم نے تمہیں 50 لاکھ کا جہیز دے دیا، کروڑ کا جہیز دے دیا. اے میرے بیٹے، ہم نے تمہاری ذرا سی خواہشات کو پوری کیا. تم نے رات کے 1 بجے آم کھانے کی خواہش کی، ہم رات کے 1 بجے باغ گئے اور باغ سے آم توڑ کے لائے. ہے میرے دوستوں، میں پوری راتیں تمہارے ساتھ کالی کرتا تھا، چائے کی کسی ٹپری پہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا.
تمہارے ساتھ گھومنے جاتا تھا، پھرنے جاتا تھا. اے میرے رشتہ داروں، اے میری زوجہ، میں نے کتنے زیورات تمہیں خرید کے دیے. میں نے ہمیشہ تمہاری غلطی نہیں دی، تمہارے ساتھ کھڑا رہا. اے میرے بیٹے، اے میری بیٹیوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے پڑوسیوں، کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو 1 درہم مجھے دے دے، 1 خوراک کھانا مجھے کھلا دے؟ میری طرف سے کسی کو 1 خوراک کھانا کھلا دے، میری طرف سے کسی کو 1 لباس دے دے. یہ حدیث کے جملے، حدیث کے جملے، انہی گنہگار آنکھوں سے پڑے ہوئے جملے. کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ہے؟ 1 درہم کی کیا ویلیو، کیا اوقات ہے، کیا اوقات ہے جناب، کیا اوقات ہے؟ خدا کی قسم ان منزلوں سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے. کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ آپ ہی تو مالک تھے، آپ ہی تو مالک تھے. جس در کے تم مالک تھے، اللہ نے اسی در پہ تمہیں فقیر بنا کے بھیج دیا. 1 رات میں پاسا پلٹ گیا، اسی دروازے پہ فقیر بن کے آ گئے. اب مردہ کہتا ہے واہ واہ. یہ جو غیر مرئی، نہ دکھنے والا فقیر جمعرات جمعے کو دروازوں پہ آتا ہے، کیا ہر گھر سے بھرے ہاتھ جاتا ہے؟ یہ جو نہ دکھنے والا فقیر ہر گھر سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. جناب مرد مومن گھر کے آنگن میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی قسمت پہ مسکراتا ہے. کرے تو کیا کرے، کیا کرے، کیا کر سکتا ہے؟ ہو گیا سو ہو گیا، ہو گیا سو ہو گیا. مرد مومن گھر کے آنگن میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے واہ، مال و دولت ہمارا، گاڑیاں ہماری، گھر کی چابیاں ہماری، بینک میں بیلنس ہمارا. ہم نے حرام سے کمایا یا حلال سے کمایا، کمایا تو ہم نے. قبر میں حساب و کتاب و عذاب و ثواب میں جھیل رہا ہوں، اسی مال و دولت سے مزے تم اٹھا رہے ہو. ابھی مثال کے طور پہ ڈنڈے میں کھا رہا ہوں، انہی پیسوں سے شاپنگ تم کر رہے ہو. ڈنڈے میں کھا رہا ہوں، لندن و امریکہ گھومنے تم جا رہے ہو، انہی پیسوں کی وجہ سے ڈنڈے میں کھا رہا ہوں، اسی حرام کمائی کی وجہ سے ڈنڈے میں کھا رہا ہوں، مزے تم اٹھا رہے ہو. مرد مومن پریشان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے. گھر کی دہلیز پہ بیٹھتا ہے، رونے لگتا ہے. یہ جو روح آتی ہے رونے لگتی ہے. روتے روتے کہتا ہے وائے ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر. مردہ آگے لائن پہ، آگے لائن پہ. دنیا میں ہم نے دنیا میں ہوش کے ناخن نہیں لیے، مرنے کے بعد لائن پہ آ گئے. مردہ کہتا لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر. مردہ اپنے اوپر لعنت کہ ہاں مجھ پہ لعنت ہو. وائے ہو مجھ پر. کیوں لعنت، کیوں وائے؟ کہ جب تک اللہ نے، میں نے کہا تھا نا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اس سے پہلے کہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرے، ہاتھ پیر کان ناک تمہارے اختیار میں ہیں. مردہ کہتا لعنت ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر. جب تک اللہ نے سب کچھ میرے ہاتھوں میں رکھا تھا، اگر اسی وقت سب کچھ راہ خدا میں خیرات کرتا تو آج کسی دروازے پہ فقیری کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اپنے واجبات ادا کیے ہوتے، اپنے واجبات ادا کیے ہوتے. 93 سال اور 90 سال کی عمر میں ہمیں اور آپ کو پڑی ہے کہ جناب ہم اپنے بچے کا فیوچر سیکیور کریں. 93 سال کی ایج ہے، حج آپ کے اوپر واجب ہے، خمس آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے رشتہ دار بھوکوں مر رہے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، آپ کو پڑی ہے سونا خریدنے کی. ایک صاحب ابھی اس سفر میں نہیں، اس سے پہلے والے سفر میں لندن میں ایک جگہ پہ ملے. خیر میں زیادہ دقیق نہیں بتاؤں گا، عبرت کے لیے. عمر تھی 90 سے 93 کہ جناب بس میں تھک چکا، پیسہ کماتے کماتے چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے کہا بڑھیا بات ہے، گھر جائیے آرام کیجئے. پڑوس ملک کے رہنے والے تھے. موبائل اٹھایا، دکھانے لگے. میں نے کہا کیا کہ قبلہ یہ ہم نے کوٹھی بنوائی ہے،
میں نے کہا کوٹھی بنوائی؟ میں نے کہا دیکھیں. تو میں نے ایسے رینڈم, میں نے کتنے میں بنی کہ 3-4 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے, کوٹھی بنوائی ہے. اچھا, میں نے کہا بیٹے بیٹے بھی رہتے ہیں وہیں پہ؟ کہ قبلہ ہمارا تو بیٹے ہی نہیں, ایک تھا بچپن میں مر گیا, اس کے بعد اولاد ہی نہیں ہوئی. میں شوق ہو گیا. آپ بھی دیکھیں شوق ہو رہے ہیں. 90-93 سال کی عمر ہے. بقول اردو زبان بدتمیزی سے اگر کہوں تو ایک پیر قبر میں اور ایک قبر کے باہر. 90 سال کی ایج میں ایک قبر میں اور ایک قبر کے باہر. خواہش دیکھیں کیا ہے, 3-4 کروڑ کی کوٹھی, کوئی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے. ایسے معاملات میں ایک عقل مند انسان کیا کرے گا؟ کچھ ایسا کرو, ایسا کرو مرنے کے بعد کام آئے, مرنے کے بعد کام آئے. کسی پہ کچھ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے, کسی پہ کچھ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم اپنا انتظام کر کے جاؤ. اولاد کا فرض ہے کہ وہ ایصال ثواب کرے, ایصال ثواب کرے, اس کا فرض ہے. بندوق کی نوک پہ تو ایصال ثواب لے نہیں سکتے آپ, زبردستی تو کروا نہیں سکتے, وہ اس کا اخلاق ہے, وہ اس کا فرض ہے. لیکن آپ پہ تو اللہ نے اس دنیا میں ہاتھ پیر ناک کان دیے تھے, آپ پہ تو ساری چیزیں واجب قرار دی تھی نا. آپ خود کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ خود کریں تاکہ کسی کے محتاج نہ ہو, کسی کے محتاج نہ ہو. اور رہی بات ایصال ثواب کی, رہی بات ایصال ثواب کی, اب میں شاید اسی جلال پور چینل پہ کہیں میں نے مجلس پڑھی تھی, وہ جملے تکرار کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا ایک صاحب ڈاکٹر جنہوں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا, MBBS کمپلیٹ ہوا, 1.5 کروڑ روپے خرچ کیا, بیٹے کو پہلی سیلری ملی, بیٹے نے فوراً خمس نکال دیا. پہلی سیلری ملی, بیٹے نے خمس نکال دیا. والد صاحب جنہوں نے 1 سے 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے تھے ڈاکٹری پڑھانے کے لیے, ان سے جا کے پوچھئے جناب آپ نے نکالی؟ عقل مند بیٹا ہے یا باپ؟ ختم. آپ نے پڑھایا. اچھا اسی بیٹے سے جا کے کہو میاں چھوڑو یار, وہ جو 1.5 کروڑ ہم نے لگایا کچھ نہیں, اسی کا خمس نکال دو میری طرف سے. نکلوائیں جا کے, نکلوائیں جا کے. بیٹا کہے گا آپ کے اوپر واجب تھا خمس نکالنا, مجھ پہ آپ کا خمس نکالنا واجب نہیں ہے, آپ اپنا نکالیے. آپ سب کچھ کریں, بہترین تعلیم دیں, بہترین تعلیم دیں. اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے, جیسی اوقات دی ہے, مثال کے طور پہ ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, ہم وہ مثال خواہش کریں کہ پرائیویٹ سے ہم 1 کروڑ دے کے ڈاکٹر بنائیں گے. ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. ایجوکیشن کی بہت ساری فیلڈ ہے. آپ کا بچہ بہت قابل ہے تو آپ سول سروسز میں ٹرائی کریں. ضرورت نہیں کہ ہر چیز کو پیسہ خرچ کر کے کیا جائے. بہت ساری لائنیں, بہت ساری چیزیں. خلاصہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی, والدین کا, ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی قبر کی تیاری, اپنے سفر کی تیاری خود کرے. یہ خلاصہ ہے, یہ خلاصہ ہے. آپ اسی زندگی میں ایسے کام کر کے جائیں, ایسی چیزوں کی بنیاد رکھ کے جائیں جو مرنے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنتا رہے. میں فار ایگزامپل کہتا ہوں, آپ کسی روڈ پہ ایک پانی کی ٹنکی رکھوا دیجئے مثال کے طور پہ, لوگ آئیں اور اس سے تھوڑا سا پانی پی کے جائیں. یہ ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے. فار ایگزامپل میں نے کہا ہے, ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. تو ایسے فلاحی کام اپنی زندگی میں کر کے جائیں تاکہ ایصال ثواب کا ذریعہ بنتے رہیں. کسی پہ کوئی بھروسہ نہ کریں, کسی پہ کوئی بھروسہ نہ کریں. اپنا انتظام, اپنے سفر کا انتظام آپ خود کریں. مولا نے فرمایا اپنے سفر کا انتظام کرو. اور زندوں کا فریضہ, بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس, زندوں کا فریضہ ہے, اور خاص کر کے نئی امت, نئی جنریشن کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرے. قبرستان جائیں, زندگی میں جب بھی بہت زیادہ خوش ہوں تو کہاں جائیں؟ قبرستان. کس لیے؟ تاکہ خوشی کی وجہ سے آپ کے اندر گھمنڈ و غرور و تکبر پیدا نہ ہو. مردوں کو دیکھ کے تصور کریں کہ جناب کر کچھ بھی لیا ہو, اچیو کچھ بھی کر لیا ہو, آنا یہی ہے. ایک تو یہ پریشان ہو, قبرستان جائیں, مردوں کی طرف دیکھیں. اوکے, کم سے کم ہم زندہ تو ہیں, ابھی تو ہم اپنی قسمت بدل سکتے ہیں, ابھی ہم بہت سارا کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اپنے دل کو تسلی دیں.
پریشان ہوں قبرستان، خوش ہوں تو قبرستان جائیں. اپنے مردوں کو یاد رکھیں، اپنے مردوں کو یاد رکھیں. نئی امت سے اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ کے پردادا کا نام کیا تھا، نہیں یاد ہے، نہیں یاد ہے. کیوں؟ کیونکہ بزرگ نے آج فی الحال اس دور میں ہمارے بزرگوں کی وہ سنت ختم ہو گئی ہے کہ اپنی اولاد، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ قبرستان لے کے جائیں. یہ سنتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. قبرستان جائیں، مردوں کو تسلی ملتی ہے، مردوں کو سکون ملتا ہے، اور زندوں کا بھی دل دنیا سے کٹتا ہے مردوں کو دیکھ کر. رسول گرامی فرماتے آپ خوب روئے، آپ خوب پیٹے. آپ نے کہا جناب ہم بہت روئے، ہم بڑی محبت کرتے تھے حضرت والد سے، بڑی محبت کرتے تھے بہن سے، بڑی محبت کرتے تھے بھائی سے. یہ محبت کے اظہار کے طریقے نہیں ہیں. محبت کے اظہار کے طریقے رسول گرامی فرماتے اذکروا موتاکم بالخیر. اگر تم اپنے مردوں سے محبت کرتے ہو تو اپنے مردوں کو خیر و خیرات سے یاد کرو. قرآن کے ذریعے یاد کرو، قرآن کے ذریعے یاد کرو، تلاوتوں کے ذریعے یاد کرو، ایصال ثواب کے ذریعے سے یاد کرو. ان کی طرف سے، میں یہ جملے کی تکرار کر رہا ہوں، ان کی طرف سے ایصال ثواب کرو. ان کی طرف سے ننگے کو کپڑے دو، ان کی طرف سے بھوکے پیٹ کو کھلاؤ، ان کی طرف سے کھلاؤ، ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کی طرف سے صرف کرو، ان کی طرف سے خرچ کرو، اور یہ نیت کرو کہ اس کا ثواب مرد مومن کی روح تک پہنچے. حضرت امیر علیہ السلام آخری لمحات حضرت صدیقہ کی خدمت میں پہنچے. حضرت صدیقہ نے مختلف وصیتیں فرمائیں. وصیتوں کے بعد انہی وصیتوں میں صدیقہ نے فرمایا علی میری قبر پہ آتے رہنا. علی میری قبر پہ آتے رہنا. اہل بیت اطہار کی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے قبروں پہ جانا. سنت اہل بیت ہے کہ علی میری قبر پہ آتے رہنا. علی میری قبر پہ آنا، قرآن کی تلاوت کرنا. سیدہ ہمیں درس دے رہی ہیں. قبر پہ آنا، تلاوت قرآن کرنا. اسی طرح شہزادی زینب جب مدینے سے ودا ہوئی، کسی نے کہا زینب نظر نہیں آ رہی. کیا دیکھا؟ مدینے کی ایک قبر سے زینب علیہ مقام لپٹی. نانا ہم آپ کے مدینے کو چھوڑ رہے. پتہ نہیں نانا اب ہمیں مدینہ کب نصیب ہوگا، کب مدینہ نصیب ہوگا. رخصتی بہت بڑا ظلم ہے. اگر زور و زبردستی رخصتی کروائی جائے تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. خاص کر کے جب انسان کو پتہ ہو کہ جسے میں رخصت کر رہا ہوں اب اس کے بعد کبھی مل نہیں پاؤں گا. میں تصور دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. باپ جب مریض ہوتا ہے، بستر استراحت پہ ہوتا ہے، بچوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا باپ بچے گا نہیں. کبھی بیٹے تڑپتے ہیں، کبھی بیٹیاں تڑپتی ہیں. بیٹوں کا تڑپنا ایک طرف، بیٹیوں کا تڑپنا ایک طرف. بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہوا کرتی ہے، بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہوا کرتی ہے. مجھے نہیں پتا آخری لمحات امام حسین اپنی ننھی سکینہ سے کیسے ودا ہوئے ہوں گے.
اپنی بچی سے ودا ہونا حسین کے لیے بڑا سخت و دشوار تھا۔ دو ایسے مقامات ہیں، ایک اپنی بچی سے ودا ہونا اور ایک اپنے جوان بیٹے سے ودا ہونا۔ دو ایسے مقامات ہیں جہاں حسین ابن علی خیمے کے دروازے پہ کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی آگے جاتے تھے۔ ایک وہ مقام جب عبا کے دامن میں ایک پھول کو چھپائے خیمے کے دروازے پہ کھڑے، انا للہ وانا الیہ راجعون، کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں۔ حسین جائیں تو کیسے جائیں؟ خیمے کا پردہ اٹھا، رباب باہر آئی، ایک جملہ کہا، پلا لائے میرے اصغر کو پانی۔ حسین تڑپ گئے۔ ایک مقام یہ تھا جہاں حسین بے چین ہوئے، کبھی آگے جا رہے تھے کبھی پیچھے۔ دوسرا مقام جب آخری لمحات کوئی باقی نہ رہا، نہ عباس باقی رہے، نہ قاسم باقی رہے، نہ اکبر باقی رہے، اب آخری فرد ہے سید الساجدین، خیمے کے دروازے پہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب رخصت ہو تو کیسے ہو؟ حسین مقتل کی طرف جا رہے، سید سجاد کے پاس آئے کہ بیٹا اب یہ اسرار امامت تمہارے حوالے، تمہارا باپ مقتل کی طرف چلا۔ بس جملہ سننا تھا۔ سید سجاد تڑپ گئے کہ چچا عباس کہاں ہے، کہ چچا عباس کا، کہ سب مارے گئے، مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ یہ حسین کے لیے بڑا سخت لمحہ تھا، بڑا سخت و دشوار تھا۔ روایت کے آخری الفاظ آپ کی خدمت میں، امام حسین کی وداعی، امام حسین کی رخصتی، ایک رخصتی زینب علیہ مقام کے ساتھ، ایک رخصتی اپنی ننھی بچی کے ساتھ۔ باپ جب آخری لمحات ہوتا ہے تو گھر میں قیامت کا منظر ہوتا ہے، بیٹوں کے توقع اور بیٹوں کا آسرا یہ ہوتا ہے شاید میرا باپ ٹھیک ہو جائے گا، شاید میرے باپ کو شفا مل جائے گی۔ لیکن کربلا کا منظر جدا تھا، بچہ بھی جانتا تھا کہ اب حسین واپس نہ آئیں گے۔ جناب سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ روایت کے الفاظ ہے، وہ جملہ جو میں نے کہا، بچہ جانتا ہے کہ اب جو مولا جا رہے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے۔ گھوڑے پہ جب حسین ابن علی سوار ہوئے، گھوڑے کو بڑھانا چاہا، کیا دیکھا؟ گھوڑا بڑھ نہیں رہا۔ اب جو حسین ابن علی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ گھوڑے کے سموں سے ایک بچی لپٹی ہے، جملہ فرما رہی ہے، اے میرے بابا کے ذوالجنا، میں نے صبح سے دیکھا جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بس ازادارو ختم کی مجلس، آخری دو جملے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ یہ حسین کی رخصتی ہے۔ حسین نے اپنی بچی کو کلیجے سے لگایا، بس جملے فرمائے کہ اے میرے بابا، میں نے صبح سے دیکھا بیٹیوں کا میراث میں حق ہوتا ہے، جس طرح سے بیٹوں کو میراث ملتی ہے اسی طرح بیٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ اے میرے بابا، اکبر کے حصے میں شہادت ہوئی، اصغر کے حصے میں شہادت، میرے بھیا سجاد کے حصے میں قید و زندان کا اندھیرا۔ اے میرے بابا، میرے حصے میں کیا ہے؟ بھائی اتنا سننا تھا۔ حسین زمین کربلا پہ جھکے، خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، اے میری بچی، شمر کے تماچے، اس کے تازیانے، زندان کا اندھیرا، اسیری تیرے حق میں ہوگی۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری ناسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو توفیق عمل صالح عطا فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں کو نور امام زمانہ سے منور فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں کو معرفت امام زمانہ سے منور فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر صفدر ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ شیعیان پارا چنار کی حفاظت فرما. پروردگارہ پارا چنار کے تمام حسینی عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ حضرت حجت کو سلامت رکھ. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جس مرحوم کی ایصال ثواب کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہوئی، پروردگارہ اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں منتقل فرما. پروردگارہ تمام وہ چیزیں جو اس مرحوم کی طرف سے ایصال کی جا رہی ہیں، پروردگارہ ان تمام چیزوں کا اجر مرحوم کو عطا فرما. پروردگارہ مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ مرحوم کے درجات بلند و بالا فرما. پروردگارہ مرحوم کو جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میثم علی ابن محمد مونس مرحوم کی روح کو ایصال فرما.